شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ اسی کا کرم ہے جو وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی کتاب قرآن کو تھام لیں اور اس کے علم سے وہ علم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اس سے استفادہ حاصل کریں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پارہ نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ پارہ نمبر 5 اس لحاظ سے بہت اہم پارہ ہے اور جو کہ سورۃ نساء جو عورتوں کے حقوق پر مبنی صورت ہے، جو پارہ نمبر 4 سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے بارے میں ذکر کیا گیا اور ان ضابطوں کا ذکر کیا گیا، ان حقوق اور فرائض کا ذکر کیا گیا جو شادی شدہ عورتوں اور دیگر مردوں کے لیے جو حرام ہے، شادی شدہ عورتیں، ان کا اس بارے میں تذکرہ کیا جائے گا۔ یعنی خاندانی زندگی کی تنظیم کیسے ہوگی، اس کا ذکر اس بارے میں ہوگا۔ پھر اگر اس بارے کا عنوان دیکھا جائے، اس کا آغاز دیکھا جائے تو کس سے ہو رہا ہے؟ والمحصنات، ہا صاد نون اس کا روٹ ہے۔ حسن کہتے ہیں محفوظ قلعہ بند عورتیں، شادی شدہ عورتیں۔ یہ پارہ اس لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے اور سورۃ نساء اس لحاظ سے بہت اہم صورت ہے کہ اس کے اندر نکاح کا ذکر کیا گیا۔ نکاح وہ جذبہ ہے جو نفسانی خواہشات کو پورا کرتا ہے اور جو ایک سنجیدہ معاشرتی معاہدہ ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکاح کے بارے میں بھی جانیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے اور نکاح کرنا کیوں ضروری ہے۔ پھر اس بارے کے اندر جو چوری چھپے دوستی ہے، جس کو ہم برا نہیں سمجھتے، اور آج کل لڑکے اور لڑکیاں اس کو صرف ایک انجوائمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں، ایز اے گرل فرینڈ، ایز اے بوائے فرینڈ، اور ان سے بات چیت کرنا ان کو حرام نہیں سمجھتے، اس کا ذکر اس بارے میں دیکھیں گے کہ نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا تنہائی میں بات کرنا کیا کہلاتا ہے، اور مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، ایک دوسرے کو چھونا یا دوستی رکھنا کیا اسلام میں منع ہے یا جائز ہے۔ پھر اس کے اندر باطل طریقے ہم دیکھیں گے، جو رشوت ہے، جس میں دھوکہ ہے، جس میں چوری ہے، ڈاکہ ہے،
ذخیرہ اندوزی ہے، یہ سارے جو باطل طریقے ہیں ان کا ہم مختصر جائزہ لیں گے. پھر نفس کو یعنی خودکشی کرنا، کبائر سے بچنا، پھر مرد اور عورت کے درمیان جو ایک قوام کی حیثیت مرد کو دی گئی اس کا تذکرہ پڑھیں گے. پھر اس میں شرک سے ممانعت آئی اور اختلافی امور میں ہم اپنا معاملہ کس کی طرف لے کے جائیں، اور اہل ایمان جب ان کے اندر غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو کس طرح واپس پلٹے. سلام کا ذکر ہم اس میں پڑھیں گے، نماز کی اہمیت کا تذکرہ ہوگا، اور صدقہ جو سرگوشی کہلاتا ہے اس کا ذکر ہوگا. شعوری ایمان، مذاق میں ہمیں کسی سے بات چیت کرتے وقت کن کن امور کا خیال رکھنا چاہیے، اور منافقت اور نفاق کا علاج. انشاءاللہ تعالیٰ آج کی آیات کو دیکھتے ہوئے اور تھوڑا تھوڑا آیات کا ترجمہ جاننے کے بعد اور رکوع کے ساتھ چلتے چلتے ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ دورہ قرآن کا مقصد اپنے اندر اس پورے پارے کی تھیم کو لینا اور اس کے اہم پوائنٹ کا تذکرہ کرنا، اور وہ چیزیں جو ہم بھلا چکے جس کا تذکرہ بار بار قرآن میں آتا ہے، جو ہمیں دوبارہ سے ایمان کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے آیات کو دوبارہ سے بار بار آیات کا تذکرہ اللہ رب العزت کرتا ہے. اللہ کرے کہ وہ آیات ہمارے دل کے اندر جذب کر جائیں اور ہم اسے سیکھنے والے بن جائیں. پارہ نمبر 5، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور خاوند والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جس کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ. رکوع نمبر 1 جو ختم ہو رہا ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. رکوع نمبر 1 کے اہم پوائنٹ آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں ایک چیز جو جہاں پر آتی ہے وہ ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چھپی دوستیاں. آیت نمبر 25، اس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کیونکہ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ دوست بنانا جائز نہیں ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ چھپی دوستیاں ہم کر سکتے ہیں. تو ان سب کے لیے ایک ریمائنڈر جو اللہ رب العزت نے ہمیں اس پارہ کے اندر دے دیا. آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس دین کی، اس مذہب کی، اور سورۃ نساء کے اندر چونکہ عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے، عورت کو ایک مقام دیا گیا، عورت کو حقوق دیے گئے. کیا کسی اور مذہب میں اتنے حقوق عورتوں کو دیے گئے؟ وہ کون سا مذہب ہے، وہ کون سا ایسا دین ہے جس نے عورت کو گھر کی ملکہ بنا دیا؟ وہ کون سا دین ہے کہ جس نے عورت کو مردوں کے ظلم اور جبر سے بچنے کے لیے ایسے ایسے حقوق وضع کر دیے کہ طلاقوں کا ظالمانہ قانون اس کو بھی منسوخ قرار دے دیا؟ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی نا عرب میں، تو عرب کے لوگ بہت زیادہ بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، اور آج بھی ہمارا معاشرہ بیٹیوں کی نسبت بیٹوں کو پریفر کرتا ہے. لیکن اسلام جب آتا ہے تو اسلام نے اس اصول کو ختم کیا اور بیٹی کی پرورش اور تربیت پر جہنم کی آگ سے بچنا اس کو واجب قرار دے دیا. پھر وہ کون سا مذہب ہے جو عورت کو زیور تعلیم سے راستہ کرنے کی بنیاد ڈالتا ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جو عورت کی مرد کے ساتھ فطری مساوات کا علم عورت کو پھر بھی بلند مقام دیتا ہے؟ وہ کون سا مذہب ہے جو عورت کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والے مجرموں کو سنسار کرنے کا حکم نافذ کرتا ہے اور عورت کو بڑھاپے میں بھی باعزت اور پروقار تحفظ کون عطا کرتا ہے؟ تاریخ انسانی میں پیغمبر اسلام محسن انسانیت محمد رسول اللہ ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہے
जिन्होंने कायनात की मजलूम तरीन हकीर तरीन मखलूक औरत को बेरहम, जालिम और जाबर जिनसी दरिंदों के चुंगल से निकाल कर दुनिया इंसानी से मुतारिफ करवाया। औरत के हकूक मुतय्यन किए गए, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया गया। इसे माशरे में बड़ी इज्जत और वक़ार के साथ एक काबिल एहतराम मुकाम से नवाजा गया। तो कौन सा मजहब है? इस्लाम। निकाह, क्योंकि मुहसिन औरत कब बनती है? कब वो एक ज़ाब्ते के अंदर, चार दीवारी के अंदर आती है? कब वो एक हिफाजत के अंदर आती है? जब उसका निकाह हो जाता है। निकाह इंसान की जिंदगी के इंतहाई अहम मोड़ की हैसियत रखता है। वालिदैन के यहाँ जब बेटी पैदा होती थी, पहले भी और आज भी, ज़माने जहालियत में भी इसको बुरा समझा जाता था और आज भी बाज वालिदैन इसको बुरा समझते हैं। बच्चे की तालीम और तरबियत, इसकी इफ़्फ़त की हिफाजत, मुनासिब रिश्ते की तलाश, रस्मों रिवाज के मुताबिक दहेज की तैयारी और इसी किस्म के दूसरे मसाइल बेटियों को पैदा होते ही वालिदैन की नींदें हराम कर देते हैं। क्या ये एक इस्लामी माशरा है? जिस माशरे में औरत को और जिस दीन में औरत को ये मकाम मिला कि जो बच्चियों की तरबियत अच्छी करता है, उस पर जन्नत को वाजिब कर देने का हुक्म नाजिल हुआ। हमारा इस्लाम तो ये कहता है। तो क्या आज हम उस निजाम पर, उस इस्लाम पर अमल करने वाले हैं? आज अगर हम गैर मुस्लिम और मगरबी तर्ज माशरत को देखें तो क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ नहीं होता। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूनान जनाकारी, फहाशी, बेहयाई के इबलीसी तूफान बने बैठे हैं। और मगरिब के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक को जिनसी दरिंदों का जंगल बना दिया गया है। क्या ये जंगल है? एक सर्वे के मुताबिक बरतानिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में जेर तलीम 76% तलिबा शादी के बगैर जिनसी ताल्लुक कायम करने के हक में है। 51% तालिबात ने तस्लीम किया है कि वो यूनिवर्सिटी में आने के बाद कवारे नहीं रहते। 25% तालिबात ने माने हमल गोलियां इस्तेमाल करने का इकरार किया। 56% तलबा को जिनसी लज्जत के असूल के लिए एड्स की कोई परवाह नहीं, क्योंकि जिनसी लज्जत से एड्स की बीमारी पैदा होने का खदशा होता है। 48% हम जिन्स परस्ती को वसूल लज्जत का कुदरती और महफूज तरीका समझते हैं। क्या हम भी मगरबी तहजीब के पैरोकार बन गए? और उन स्कूलों में, स्पेन में, इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में क्या किया जाता है? बच्चों को इब्तदाई से एक दूसरे के साथ बरहना होकर गुस्ल करने की बाकायदा तरबियत दी जाती है। बड़ी क्लासों में पहुंचने के बाद नौजवान लड़के और लड़कियों को स्विमिंग लाजमी करार दे दी जाती है। क्या हमारा इस्लाम हमें ये बताता है? और एक अमेरिकी जरीदे के मुताबिक 1980 से 1985 से तक दरमियानी जो खवातीन हैं वो भी क्या करती हैं? जो शादीशुदा खवातीन हैं वो भी जिनसी दरिंदगी का सामना उनको करना पड़ता है। क्या हमारा इस्लाम हमें ये प्रोटेक्शन देता है? हमारा इस्लाम हमें निकाह की तरगीब देता है। मेरे और आपके ज़हन में एक लफ्ज है जो शहवत है, लस्ट। ये होती क्या है? इसको क्या कहते हैं? क्या ये इंसान के अंदर मौजूद होती है? क्या ये जायज है? और क्या इससे हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं? लस्ट जो शहवत होती है ना, जब किसी चीज से मोहब्बत हो जाती है और उसे हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश इंसान करे, चाहे वो नाजायज हो या जायज, वो शहवत कहलाती है, लस्ट। और हमारा इस पारा नंबर 5 के अंदर इसी लस्ट का तज़किरा किया गया। शहवत, मोहब्बत। तो मोहब्बत तो जायज भी हो सकती है ना। मोहब्बत तो शोहर अपनी बीवी से भी कर सकता है, तो ये शहवत जायज है। मोहब्बत तो बहन अपने भाई से भी कर सकती है। मोहब्बत तो वालिदैन अपने बच्चों से भी करते हैं। मोहब्बत तो रिश्तेदारों से भी होती है। लेकिन जायज मोहब्बतें इस्लाम के अंदर रहते हुए
حدود اور قواعد کے ساتھ کی جانے والی محبتیں جائز ہیں، یہ شہوت جائز ہے، لیکن ایسی لذت اور شہوت جائز نہیں جو حرام طریقے سے کی جائے، جو چھپ کر کی جائے، جو اسلام کو نظر انداز کر کی جائے۔ اسلام ایسا نہیں چاہتا۔ تو اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج اور فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ اس میں افراد ہے نہ تفرید۔ انسان کے اندر موجود حیوانی اور انسانی جذبات دونوں سے اسلام اس طرح بحث کرتا ہے کہ انسان ہی رہے، حیوان نہ بن جائے۔ اس لیے آزادانہ شہوت رانی کو ختم کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، چھپی دوستیاں ختم کرنے کا اسلام درس دیتا ہے۔ تو پھر آپ نے پیچھے پارٹ نمبر 4 کے اندر جس کی ابتدا ہوئی پہلی 3 آیات نساء کی، ان 3 آیات میں 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تقویٰ ہے کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ خلوت کی زندگی ہو یا جلوت کی، 4 دیواری کے اندر ہو یا باہر، دن کی روشنی ہو یا رات کی تاریکی، ہر وقت ہر آن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا و رغبت، اطاعت اور فرمانبرداری کا نام ہے تقویٰ۔ 3 آیات میں 4 بار تقویٰ کا ذکر، اور اس کو کہا جاتا ہے یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی آیات ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے، تقویٰ کا حکم دیا ہے۔ تقویٰ، والدین کے چہروں پر خوشی نکاح سے ہوتی ہے، عورت کی زندگی کا تحفظ نکاح سے ہے، عورت کو پروٹیکشن کا عنصر نکاح سے ملتا ہے، عورت کو عزت اور عفت کا تحفظ نکاح سے ملتا ہے۔ لیکن جو لڑکا اور لڑکی چوری چھپے معاشقانہ کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کرتے ہیں، پھر والدین سے بغاوت کر کے ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، کیا یہ کورٹ میرج کرنا جائز ہے؟ اللہ کے سامنے فرمایا ولی کے بغیر نکاح جائز ہی نہیں ہے، ولی کے بغیر نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ تو پھر کورٹ میرج کا تصور ہمارے اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے، اور ایک جگہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اپنا نکاح خود کرنے والی تو صرف زانیہ ہے۔ تو کیا اسلام اس چیز سے میں روک نہیں رہا؟ اسلام نے جہاں عورت کو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا ہے، وہاں ولی کو بھی عورت کی مرضی کے بغیر نکاح کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لڑکی اور لڑکی کی مرضی کے بغیر نکاح کر دیا جائے۔ اسلام نکاح کو پروموٹ کرتا ہے اور نکاح کے لیے پسندیدگی بھی، خوشی بھی چاہتا ہے، مگر جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ تو نکاح کس کو کہتے ہیں اور نکاح کی اہمیت کیا ہے؟ نکاح بیٹا نون کا ہا کیا ہے؟ کسی چیز کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک، اگر آپ نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہو، کوئی پھل دیکھا ہو جس کے اوپر جھلی ہوتی ہے، اور وہ جھلی اس پھل کو، اس گٹھلی کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور پھر اس گلاب میں سے جب وہ پھل نکلتا ہے، جب وہ بیج نکلتا ہے تو بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ بالکل نکاح یہی ہے۔ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، نکاح آدمی کو بدکاری سے بچاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان لوگوں، تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح آنکھوں میں شرم پیدا کر دیتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے۔ اس سے بچاتا ہے شرمگاہ کو زنا سے، آنکھوں کو زنا سے بچاتا ہے، زبان کو لست سے بچاتا ہے۔ اور جو شخص خرچ کی طاقت نہ رکھے، جو نکاح نہ کر سکتا ہو، جس کے پاس اتنے وسائل نہ ہو، کیا کرے؟ تو وہ اپنی خواہش نفس کو ختم کرنے کے لیے روزہ رکھے۔ تو نکاح جنسی آلودگی، جنسی حجاب اور شیطانی خیالات و افعال سے محفوظ رکھتا ہے۔
سیدنا جابر کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی آدمی کو کوئی عورت خوبصورت لگے اور اس کے دل میں اس کی محبت آئے تو اسے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس عورت کا خیال اس کے دل سے جاتا رہے، کیونکہ نکاح انسان کے اندر سے جنسی ہیجان کو ختم کر دیتا ہے اور نکاح باہمی محبت اور اخوت کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ نکاح انسان کے لیے باعث راحت اور سکون ہے اور نکاح کو دین مکمل کہا گیا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، لہذا اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ نکاح نسل انسانی کی بقا کا ذریعہ ہے اور جو شخص گناہ سے بچنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو نکاح کے ساتھ مدد طلب کرنی چاہیے۔ آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا اور زنا کو آسان کر دیا، کیونکہ جب کوئی نکاح نہیں کرتا تو معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، اور جو نکاح کی اہمیت کو نہیں جانتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس سنت سے اور اس کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو آج ہم اگر دیکھیں یہاں پر وہ صنعت کا ذکر کیا گیا، عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، تو کیا کہا گیا؟ لا ولا متخذات اخدان، نہ وہ چھپے دوست بنانے والیاں ہوں، نہ بدکار ہوں۔ جب وہ نکاح میں لائی جا چکی ہوں پھر اگر کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان پر اس کی سزا نصف ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے، اور یہ کہ تم صبر کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لسٹ ہے، شہوت ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ آخر یہ ہمارے اندر ناجائز طریقے سے پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلا اس کا سبب ہوتا ہے ایمان کی کمزوری۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر لسٹ، شہوت یہ انسان کو پر حاوی ہو جاتی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ پر بھی تہمت لگی، ایمان نے ان کو چھپایا تھا۔ یوسف علیہ السلام پر بھی ایک عورت نے یہ ڈورے ڈالے تھے مگر ایمان نے ان کو بچایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر نمبر 2، برے ساتھی، برے دوست، بری دوستیاں جو انسان کو لسٹ کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر بد نظری۔ بیٹا اس رمضان ہم یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرما، ہمیں بد نظری سے بچا، اور اپنے وقت کا جو فارغ اوقات ہے اس کا استعمال ٹھیک کریں۔ فراغت کے وقت کیونکہ جب انسان تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے تو شیطان اس کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت کے اندر اللہ کے رسول نے ہمیں اپنے دل کی شر سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کی شر سے، شہوت والی باتیں سننا، اپنی آنکھ کی شر سے بد نظری، اپنی زبان کی شر سے ایسی بےہودہ گفتگو کرنا، اور اپنے دل کی شر سے اور اپنے مادہ منویہ کی شر سے۔ یا رب ہم اس سے پناہ دے۔ اس دعا کو ہم سب اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، وہ بچے بھی جو شادی شدہ ہیں اور جو نہیں ہے وہ بھی، کیونکہ شہوت ہر ایک کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جائز محبتیں عطا کرے اور ناجائز محبتوں سے ہمیں دور کر دے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے، آیت نمبر 26 میں آتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے، اور تم پر مہربانی فرمائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ کون لوگ چاہتے ہیں؟ اللہ کو یرید، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے پیچھے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں،
ہم اللہ کی حدوں کو پار نہ کریں، مگر کچھ لوگ ایسا چاہتے ہیں جیسے کہ برے دوست برے ساتھی جو مشابہت کی طرف لے جاتے ہیں. تو اپنی دوستیوں کو چیک کریں گے ہم کہ کیا میرا دوست مجھے نیکی کی طرف لے جاتا ہے یا برائی کی طرف. کیا وہ مجھے شہوت میرے اندر ابھارتا ہے یا نیکی کا جذبہ میرے اندر پیدا کرتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ بے حد مہربان ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ باطل طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ باطل طریقوں سے مراد وہ ناجائز طریقے ہیں جس میں اللہ نے ہمیں اس کے بارے میں حکم نہ دیا. وہ اموال جن کو کا استعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت اس سے روک دیا ہو، وہ باطل طریقے جیسے رشوت، سود، چوری، ڈاکہ، ناجائز دباؤ، ذخیرہ اندوزی، یتیموں کا مال کھانا، یہ سب کیا، اور ملاوٹ کرنا، یہ سب باطل طریقے ہیں. اور باطل طریقوں کی مذمت کی گئی ہے. بیٹا جو تاجر ہوتا ہے نا، دیکھیں ایک ہوتا ہے تجارت کرنے والا، ایک ہوتا ہے سودی کاروبار کرنے والا. تو جو تاجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اب اس کا صلہ، جو تاجر کا صلہ اپنی کوشش اور مہارت پر ہوتا ہے، جبکہ سودی کاروبار کرنے والا دوسرے کی محنت اور کوشش کو سود کی صورت میں سمیٹ لیتا ہے. خود محنت نہیں کرتا، بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے اضافی رقم لیتا رہتا ہے، جبکہ تاجر کیا کرتا ہے، کوشش اور مہارت سے تجارت کرتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تجارت اور سود میں تاجر نفع اور نقصان دونوں کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن سود خور صرف اور صرف نفع چاہتا ہے. تاجر مصنوعات کو رواج دیتا ہے، جبکہ سودی کاروبار کرنے والا اضافے کو تاجر خریدار روزمند سے وصول کرتا ہے، اضافے کو وصول پڑتا کہ مصنوعات کو ہم رواج دیں یا نہ دیں. پھر اگر دیکھا جائے تو تجارت میں آپس کی رضامندی شامل ہوتی ہے، لینے والا اور دینے والا دونوں کی رضامندی، لیکن سود میں بس اوقات رضامندی شامل نہیں ہوتی. تو یہاں پر باطل طریقوں سے منع کیا گیا. اور پھر کیا کہا گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے بے حد مہربان ہے. اپنے آپ کو قتل کرنے سے 3 معنی مراد ہو سکتے ہیں. پہلا یہ کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہمی رضامندی کے بغیر اگر لین دین کرو گے تو اس کا نتیجہ آپس میں کیا ہوگا، قتل و غارت ہوگا، جیسے جوئے کی صورت ہے. کیونکہ جوئے میں جو ہارنے والے ہوتے ہیں وہ کئی جیتنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں. نمبر 2، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے کیا مراد ہے، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی جو گناہ کر رہے وہ اپنے آپ ہی کی طرف تم گناہ میں شامل ہو. اور تیسرا یہ خودکشی مت کرو. جس شخص نے چھری کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم میں چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے ساتھ اپنے پیٹ کو پھاڑے گا اور قیامت تک ہمیشہ کے لیے یہی کرتا رہے گا. جس نے اپنے آپ کو زہر سے قتل کیا تو جہنم میں اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس میں وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور ہمیشہ ہمیشہ اسی کے ساتھ وہ رہے گا. اور جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا. اتنی وعید یہاں پر قتل کی بتا دی گئی کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو. 3 معنی اس کے بتائے گئے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے سخت ہولناک آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے. اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے. مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا،
اور عورتوں کے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی چھوٹی گناہ دور کر دے گا۔ کبیرہ گناہ وہ ہے جن کے متعلق قرآن یا حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی وعید آئی ہو یا اللہ کے غصے کا اظہار ہوتا ہو یا شریعت میں ان پر حد مقرر کی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں کبیرہ گناہ۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہو، ان پر وعید وارد نہ ہوئی ہو۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ اور کبائر کے ذکر میں جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی جان کو نہ قتل کرنا، جوا، شراب نوشی، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور یہ اتنے سخت گناہ ہیں کہ جن کی بنا پر انسان بسا اوقات حد کو پار کر لیتا ہے نا، ان حدود کا بھی دھیان نہیں رکھتا جو اللہ رب العزت نے ہم پر اتار دیے۔ اسے یہاں پر کہا گیا اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تیرے چھوٹے چھوٹے تیری برائیوں کو دور کر دے گا اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کرے گا۔ اور پھر آگے کیا کہا گیا کہ یہ نہ کہو کہ کاش یہ درجہ گیا یہ مال مجھے مل جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ، کہ اللہ نے یہ نعمت اس کو کیوں دے دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، مجھے کیوں نہیں بنایا؟ اللہ نے اس کو مال و دولت دی، مجھے کیوں نہیں دیا؟ اس کو اللہ نے ایک اچھا شوہر دے دیا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ ایسا ہوتا ہے نا، اکثر ہمارے اندر یہ کشمکش چلتی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ نہ کہو کاش یہ مجھے مل جاتا، یہ درجہ مجھے مل جاتا، یہ تو تقدیر پر راضی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر یہ بھی ہو کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ رہے، یعنی پھر وہ حسد کی طرف آ جاتا ہے نا جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کاش، تو کاش کا جملہ پھر ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ حسد کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کے رکھے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے اس ترکیب میں جو والدین اور قرابت والے چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کو تمہارے عہد و پیمان نے باندھ رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر حاضر ہے۔ مرد عورتوں پر نگران ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر دی۔ مرد کیا ہے؟ عورتوں پر نگران۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے گھر کے بندوبست کا اور انتظام کے لیے مرد کو گھر کا قوام اور نگران بنا رکھا ہے۔ تو پھر دو وجوہ کی بنیاد پر، دو وجوہات کی بنیاد پر مرد کو فوقیت دے دی گئی عورت سے۔ نمبر ایک، مرد کیا ہے؟ منتظم ہے، انتظام کرنے والا گھر کا سارے اخراجات، یہاں تک کہ بیوی کے بھی سارے اخراجات، بچوں کے اخراجات مرد کے ذمہ داری۔ اس وجہ سے اس کو گھر کا نگران بنایا گیا، عورت کو نہیں بنایا گیا۔ ایک تو وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مرد جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی مقام دیا، طاقت دی ہے، قوت دی ہے۔ مرد جو ہے جذباتی جلدی نہیں ہوتا، عورت جذباتی جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی بس اوقات ہوتا ہے، بعض عورتیں جلدی نہیں ہوتی ہے، مرد ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً اگر دیکھا جائے تو شرع کے لحاظ سے مرد میں قوت اور مرد میں جذبات کو کنٹرول کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے، جبکہ عورتوں میں کم پائی جاتی ہے۔ طبعی طور پر بھی ان کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ منتظم بنے۔ اس لیے یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ مرد کو اللہ نے قوام بنا دیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم ہر کون ہوتی ہے؟ اللہ کی آیات میں انکار کرنے والی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض فالصالحات قانتات حافظات للغیب۔ اب یہاں پر کیا بتایا گیا؟ اوصاف بتایا گیا بہترین عورت کے۔ آج اگر ہم میں سے کوئی اچھی عورت بننا چاہتی ہے
नेक औरत बनना चाहती है तो उसके अंदर ये खूबियां होंगी तो वो नेक पाकबाज और मुत्तकी औरत है। सबसे पहले क्या बताया गया, फसालिहात कानितात, बेहतरीन बीवी वो है जिसे अगर तुम देखो तो तुम्हें खुश करे, और अगर तुम्हें इसी किसी बात का हुक्म दे दो तो वो तुम्हारी अतात करे, यानी शोहर की अतात करने वाली हो। और जब तुम घर में ना हो तो वो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे माल की और अपने नफ्स की हिफाजत करने वाली हो। ये होती है फसालिहात कानितात। फिर आगे क्या गया, हाफिजात लिल गैब बिमा हाफिज अल्लाह। क्या मतलब है, शोहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की और उसकी इज्जत और उसकी आबरू की, यानी अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली। ये दूसरी खूबी यहाँ पर ये बताई गई। नेक बीवियां कौन सी होती हैं, गैर नेक औरतें फर्माबरदार होती हैं, गैर हाजिर में हिफाजत करने वाली, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। और वो औरतें जिनकी नाफरमानी से तुम डरते हो, सुने नसीहत हासिल करो और बिस्तरों में से उनको जुदा कर दो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर औरत, नशूज का माने होता है ऊंचाई, ऊंचा होना या चढ़ाई करना, और औरत के नशूज का मानी खामन से बुग़्ज़ रखना है और उसकी अताअत से अपने आप को ऊंचा समझना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, औरत अगर नाफरमानी करती है शोहर की, और उस सूरत में शोहर क्या करे, तो 3 चीजों का इख्तियार यहाँ पर शोहर को दे दिया गया। नंबर 1, अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि अगर तो तुम्हें शोहर तंग करती है, अतात नहीं करती, फर्माबरदार नहीं है, न तेरे माल की हिफाजत करती है, न अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखती है, तो फिर उसको क्या करो, नसीहत करो। नंबर 1, उसको नसीहत करो। नंबर 2, उसको उसके बिस्तरों से यानी अपने बिस्तरों से जुदा कर दो। ये नंबर 2, यानी पहले तो नसीहत करो, उसको समझाओ, अगर नहीं समझती तो फिर हक़्क़े ज़ौजियत अदा ना करो, बिस्तरों से अलग करो, और अगर फिर वो नहीं समझती तो उनको मारो। और मारने से मुराद ये नहीं है कि उसको इतना मारो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चेहरे पर मत मारो और उसको ऐसा ना मारो कि उसको चोट लग जाए, लेकिन उसको समझाने के लिए थोड़ा सा उसको मार जो है वो दी जा सकती है ताकि उस राह रास्त पर आ जाए। वइन खुफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअसू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, और अगर इन दोनों के दरमियान मुखालफत से डरो तो एक मनसब मर्द के घर वालों से और एक मनसब औरत के घर वालों से मुकर्रर कर लो, अगर वो दोनों इस्लाह चाहेंगे। यानी अगर मामला हद से बढ़ गया और रहना नहीं चाहते तो अपने दोनों तरफ से एक फर्द मुंसिफ के तौर पर उसको शामिल कर लिया जाए, तो अल्लाह दोनों के दरमियान मुवाफकत पैदा कर देगा। बेशक अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और हर चीज की खबर करने वाला है। यहाँ पर एक बात बेटा यहाँ पर ये वाज़ेह मैं कर देना चाहूंगी, अगर जो मर्द को कव्वाम बनाया गया मगर औरतों को भी बहुत सारे हकूक और फराइज दिए गए। जैसे कि एक दफा अहद नबी में यूं हुआ कि एक औरत जिसके साथ किसी ने बुराई की तो अल्लाह के रसूल ने उसको क्या किया था, संसार करने का हुक्म दे दिया कि उसने नाहक काम किया इस औरत के साथ। फिर अगर देखा जाए तो ये भी हमें हदीस में मिलता है कि एक दफा एक कवारी लड़की ने अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि इसके बाप ने इसका निकाह कर दिया जिसे वो पसंद नहीं करती, ना पसंद करती है, तो अल्लाह के रसूल ने उसे इख्तियार दिया था कि चाहे तो निकाह बाकी रखे चाहे तो खत्म कर दे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि निकाह में वली और औरत दोनों की रजामंदी लाज़िम मलज़ूम है। वली को क्या चाहिए, औरत की रजामंदी से उसका निकाह करवाए, और अगर फिर भी मामला हद से बढ़ गए तो फिर आपस में वो अलग इख्तियार कर सकते हैं। वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनि वजारि ज़िल कुर्बा वजारिल जुनुबि वस्साकिब। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, और कराबत वालों के साथ, और यतीमों और मस्कीनों और हमसायों के साथ, और अजनबी हमसाए और पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ, और इनके साथ भी जिनके मालिक तुम्हारे दाने हाथ बन गए। कौन, तुम्हारे गुलाम लोंडियां। यकीनन अल्लाह ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं करता जो अकड़ने वाला, शेखी बिगाड़ने वाला है। क्या कहा गया, नंबर 1 तो ये कहा गया वाबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो,
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر کیا کہا گیا؟ والدین کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو، ان کو ان کا حق دو، کیونکہ انسان کے عدم سے وجود میں آنے کا ذریعہ تمہارے والدین ہی بنے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق رکھا گا. پھر بابی ذی القربہ، مسکین پر صدقہ صرف صدقہ ہوتا ہے، مگر رشتے دار پر صدقہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرے کہ اس کے لیے اس کا رزق فراہم کر دیا جائے اور اس کے نشان قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے وہ اپنی رشتے داری کو ملائے. پھر اگلی بات کیا؟ ویتاما والیتاما، اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا. وجار ذی القربى والجار الجنوب، قرابت والے ہمسائے سے مراد رشتے دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے سے مراد غیر رشتے دار ہمسائے. والصاحب، دوست سے، سفر کا ساتھی، ٹھیک ہے، اور وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے نا سفر کی ساتھی، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے. وہ اپنے سبیل اور مسافروں سے اچھا سلوک کرنے کو حکم دیا گیا، مہمانوں سے اچھا سلوک کرنے کو حکم دیا گیا. وما ملکت ایمانکم، اور وہ لونڈیاں، وہ غلام جو تمہارے ماتحت ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اکڑ اور تکبر پسند نہیں ہے. الذین یأکلون ویأمرون الناس، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور اسے چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کہ وہ شخص ہے کہ شیطان اس کا ساتھی ہوا اور وہ برا ساتھی ہے. یعنی تکبر، ریا اور دکھلاوے سے کیا ہوتا ہے؟ ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 43 کے اندر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں جب تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو تم کچھ کہتے ہو، اور اس حال میں کہ جنبی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. کیا کہا گیا؟ شراب کی مذمت اور قباحت بتائی گئی کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ. اور اس کے علاوہ سکارا کہتے ہیں نیند کا غلبہ بھی. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں، بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جب نیند کا انتہائی غلبہ ہو تو پھر ہمیں نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے. یا تو ہم نیند سے تھوڑی فراغت حاصل کریں اور نماز کو اچھی طریقے سے ادا کریں. اور اس سے شراب کا نشہ بھی مراد ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ غسل جنابت میں، یعنی جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ. اور اگر گزر گاہی ہوئی ہو تو پھر کیا کرو؟ رکو نہیں، گزرو اور اپنا کام مکمل کرو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی کو خود خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ کافی دوست ہے اور اللہ کافی مددگار ہے. اللہ کیا ہے؟ دوست ہے اور اللہ کیا ہے؟ مددگار ہے. ان اللہ لا یغفر من یشرک به ویغفر ما من دون ذلک یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چیز کو، ہر گناہ کو معاف کر دے گا جسے وہ چاہے گا. جو اللہ کا شریک بنائے تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ کیا. کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھ وہ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور صریح گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا قصہ دیا گیا؟ وہ بت اور باطل معبود پر ایمان لاتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے متعلق کہتے ہیں کہ ان سے سیدھے
ज्यादा सीधे रास्ते पर है जो ईमान लाए हैं, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे फिर वो उसको कोई मदद हरगिज नहीं देने वाला। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी को लानज़दा कर देता है ना, तो फिर कोई वो किसी रहमत को नहीं पा सकता। आयत नंबर 53 के अंदर में आता है, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की, या उनके पास सल्तनत का कुछ हिस्सा है, तो उस वक्त वो लोगों को खजूर की गुठली के नुक्ता के बराबर ना देंगे, या वो लोगों से इस पर हसद करते हैं जो अल्लाह ने अपने फजल से दिया है। तो हमने तो आले इब्राहिम को किताब और हिकमत अता फरमाई, और हमने उन्हें बहुत बड़ी सल्तनत अता फरमा दी। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 55 के अंदर आता है, वल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात सनुदखिलुहुम जन्नात, और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए बागात हैं, उनके लिए जन्नात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उनमें हमेशा रहने वाले होंगे, और उनमें नहायत पाक साफ बीवियां होंगी, और हम उन्हें बहुत घने साए में दाखिल करेंगे। इन्नल्लाह यअमुरुकुम 58 आयत के अंदर आता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाती इला अहलिहा, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके हकदारों को अदा करो, और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ से करो। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें ये बहुत अच्छी नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अमानत जो होती है ना, वो मुख्तलिफ तरह की होती है। बात तो अमानत वो होती है ना जो इंसान दूसरे को रखवाता है, और कुछ अमानत में कहते इल्मी अमानत भी होती है, इल्म का छुपा देना। और यहूद क्या किया करते थे, वो इल्म को छुपाते थे, इल्मी अमानत करते थे। और हमने मुनाफिक की 3 निशानियां बयान की हैं। जब वो बात करता है झूठ बोलता है, जब वादा करते हैं वादे खिलाफी करता है, और जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो अमानत पे खयानत करता है। अमानत में खयानत करना बसा औक़ात ऐसा होता है ना, तो कोई किसी को बात बताता है और वो कहते हैं कि ये तुम्हारे पास अमानत है, तुमने ये किसी से नहीं करनी, तो हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे को बता के कहते हैं ये तुम्हारे पास अमानत है, ये तुम्हें किसी से नहीं करनी, और इस तरह बात निकलती निकलती उस तक पहुंच जाती है। तो ये भी अमानत के जुमरे में आता है। अमानत में खयानत करना इतना बड़ा गुनाह है कि शहादत से भी माफ नहीं होता। अबू हुरैरा कहते हैं कि खैबर से वापसी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी कुरा की तरफ रवाना हुए। जब वहां पहुंचे तो आपका गुलाम मिदअम आपकी ऊँटनी से पलान उतार रहा था कि उसे एक अंधा तीर लगा जिसे वो कत्ल कर दिया गया। लोगों ने कहा इसे जन्नत मुबारक हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हरगिज नहीं, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो चादर जो उसने खैबर के दिन गनीमतों में से ले ली थी, जो भी तकसीम नहीं हुई थी, इस पर आग बनकर शोले मार रही है। तो बेटा आज हम ये चेक करें, बस औकात हमारे पास कुछ चीज रखवाते ना कोई कि ये मेरा सेट रख लो, ये मेरा जूता रख लो, ये मेरा लिबास रख लो, मैं कुछ दिन तक ले लूंगा, हम उसको पहन पहन के चेक करते हैं। तो क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? अमानत में खयानत है। और अमानत में खयानत तो जहाज वाले जो शहीद हो चुके हैं उनको भी माफ नहीं है। तो इस रमजान हम अपनी अमानतों को चेक करें, और जो हम कर चुके उससे हम तौबा ताइब हों, अभी भी माफी मांग लें, क्योंकि अभी हमारे पास रहमत और बरकत और कुरान की बरकतें मौजूद है। अभी अभी अपने रब से माफी मांगे, यार अब जो हम कर चुके वो हमें माफ फरमा दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का हुक्म मानो और रसूल का हुक्म मानो, और इनका भी जो तुम में से हुक्म देने वाले हैं। फिर अगर तुम किसी चीज में झगड़े में पड़ जाओ तो उसे अल्लाह के रसूल की तरफ लौटा दो, और अगर तुम अल्लाह पर यौम आखिर पर ईमान रखते हो ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छा है। अदल की बात की जा रही है ना, किसी दुश्मनी की बिना पर अदल ना करने से भी मना किया गया है, वैसा कम तो पिछली आयत के अंदर। और यहाँ पे क्या क्या गया कि तुम अपने मामलात किसकी तरफ ले जाओ, अल्लाह के रसूल की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, यानी सुन्नत के मुताबिक फैसले करने वाले बन जाओ। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर मुसलमान को लाजम है
کہ وہ ہر کام میں خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند وہ اطاعت بجا لائے بشرطے کسی معصیت کو حکم نہ دیا گیا ہو، اور اگر سے کسی معصیت کے کام کا حکم دیا گیا ہو تو اس میں پھر وہ اطاعت نہ کرے. کیا مطلب ہے؟ اولی الامر یعنی اپنے متحد کی اپنے امیر کی بات مانی جائے. اگر وہ اللہ کے رسول کی بات کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی بات کرتا ہے، سنت کی بات کرتا ہے، تو اس کے حکم کو مانا جائے. الم تر الی الذین یزعمون انہم، کیا تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا انکار کر دیں. اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا. اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھ سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا. پھر کیسے گزرتی ہے اس وقت جب انہیں کوئی مصیبت اس کی وجہ سے پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تیرے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، تو ان سے دھیان ہٹا لے اور یہ نصیحت کر، ان سے ایسی بات کیا جو ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 69 کے اندر فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور جن پر اللہ نے انعام کیا. کن کن پر اللہ نے انعام کیا، پرائز دیا، گفٹ دیا؟ نبیوں پر، صدیقین سچے، شہداء اور صالحین، یہ سب اچھے ساتھی ہیں. یہی اللہ کی طرف سے خاص فضل والے ہیں، اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر دی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے مگر ابھی تک امال میں ان سے نہیں مل سکا؟ تو آپ نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی. آج ہماری محبتیں جس کے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. سیدنا انس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. ابو بکر اور عمر کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے کہا مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا. وہ ان جیسے میں عمل نہیں کرتا، یعنی ابو بکر عمر کے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو نہیں ہے نا، لیکن جو جس سے محبت کرتے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آج ہم اپنی محبتوں کے معیار کو چیک کر لیں. ہم کس کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور وہ اللہ کے ساتھ تکبر کرتے تھے، سرکشی کرتے تھے، اگر آج ہم بھی وہی کریں گے تو ہم ان سے محبت ہی کر رہے ہیں. اللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچا کے رکھے. یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 71 میں آتا ہے خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے بچاؤ کا سامان پکڑو، پھر دستوں کی صورت میں نکلو یا اکٹھے ہو کر نکلو. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے بچاؤ کا سامان، اسباب اختیار کرو نا. اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا. اور بے شک تم میں سے یقیناً کوئی ایسا بھی ہے جو ہر صورت دیر لگا دے گا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا بے شک اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا. اور اگر واقعی تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل ہوگا تو یقیناً ضرور کہے گا جسے تمہارے درمیان اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا. بس لازم ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ لوگ جو لڑے، جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچتے ہیں، جو شخص اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم جلدی اسے بہت بڑا اجر دیں گے. پھر آیت نمبر 79 کے اندر آتا ہے ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ، جو کوئی بلائی تجھے پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو تیرے نفس کی طرف سے ہے. وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے
اور اللہ گواہ کافی ہے. کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تجھے بھلائی پہنچتی ہے تو کوئی نیکی کا کام کرتا ہے, خیر کا کام کرتا ہے, تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. کل من عند اللہ, سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر تو کوئی برائی کرتا ہے, برے کام کرتا ہے, تو پھر وہ اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ فمن نفسک, تیرے نفس نے تجھے برائی کی طرف آمادہ کر دیا. تو نیکی کی نسبت رب کی طرف کی گئی ہے اور برائی کی نسبت انسان کے اپنی ذات کی طرف. آیت نمبر 80 کے اندر آتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے اس پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی, پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات میں اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا, اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں. پس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر, اور اللہ کافی وکیل ہے. افلا یتدبرون القرآن, تو کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم سب کو کہا جا رہا ہے اور منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے ان کے مکر و فریب کی وجہ سے کہ یہ سب جو مکر وہ کر رہے ہیں, سازشیں کر رہے ہیں, میرے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. میرے نبی کی صداقت تو قرآن کے اندر موجود ہے. افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت نمبر 82 کے اندر آتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے ہیں, اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے. جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں, اگر تم پر اللہ کا فضل ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی, اگر تم پر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. اللہ کے فضل کی وجہ سے آج ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سب بھی شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ, بس اللہ کے راستے میں جنگ کر, تجھے تیری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی. اور ایمان والوں کو رغبت دلا, اللہ قریب ہے تو لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا, اور اللہ بہت سخت لڑائی والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا, جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش, اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا. سفارش کرنا بھی نیکی کا باعث ہے. جیسے اگر آپ مجھے کہیں کہ فرینا آنٹی فلاں کو لیسن پڑھا دیں گے, وہ اچھا انسان ہے, اچھا سیکھتا ہے, اچھا پڑھتا ہے, تو آپ نے اس کے لیے سفارش کر دی ہے نا کہ اس کو سکھائے, حالانکہ میں نے اس کو پہلے سے سکھا رہی تھی, لیکن آپ کی سفارش کرنا نیکی میں لکھ دیا گیا. وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ کفل منہا, اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا, اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش, اس کے لیے اس میں سے ایک بوجھ ہوگا. اور اللہ ہمیشہ ہر چیز پر نگران ہے. بیٹا ایک ہوتی ہے اچھی سفارش, ایک ہے بری. اچھی سفارش تو اللہ کے قسم صحابہ کرام کو بھی کہا کرتے تھے نا, کیا کرو. آپ کے پاس کو جب بدو آپ سے کوئی مدد طلب کرنے کے لیے آتے, یا آپ سے جہاد میں حصہ لینے کے لیے آتے, مال غنیمت میں حصہ لینے کے لیے آتے, تو آپ صحابہ کرام سے کہتے اس کی سفارش کرو تاکہ تیرے نام ایمان بھی نیکی لکھی جائے. لیکن جو کوئی بری سفارش کرے گا, بری سفارش سے کیا مراد ہے؟ برائی کے کام میں مددگار بنے گا, تو اس کا بھی عمل اس کے ساتھ ہوگا, بوجھ اس کا اس کے ساتھ ہوگا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا, اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اسے اچھی سلامتی کی دعا دو, یا جواب میں وہی کہہ دو بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے. یعنی یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, جب تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تم جواب میں اچھا جواب دو, السلام علیکم رحمت اللہ. ایک تو اس کا یہ معنی ہے. اور دوسرا یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاد کو حکم دینے کے بعد اب صلح کے چونکہ بعض احکامات آ رہے ہیں, تو صلح کرنے کی صورت میں, صلح کرنے کی جب کوئی پیشکش کرتا ہے تو تم اس کو اچھا جواب دو.
یا کم از کم اتنی پیشکش تو ضرور قبول کر لو. اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا اور اللہ پر بھروسہ کر. اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اور وہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ خاص تمہیں قیامت کی طرف لے جا کر جمع کرے گا. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟ پھر تمہیں کیا ہوا کہ منافقین کے بارے میں 2 گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا. کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پر لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی کبھی کو راستہ نہ پائے گا. وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تو تم برابر ہو جاؤ. تو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے. پھر اگر وہ منہ پھیرے تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو. جہاں انہیں پاؤ اور سے کوئی دوست نہ بناؤ نہ کوئی مددگار. اچھا، پیچھے جو سلام کی بات کی جا رہی ہے نا کہ السلام علیکم کے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کرنا یا برکاتہ کا اضافہ کرنا، یہ نیکیوں کو بڑھا دینے کے لیے کہا گیا ہے نا. یہ ہر لفظ کے اضافے کے ساتھ 10 نیکیاں زیادہ ہوتی جائے گی. تو جب کوئی سلام کہے تو سلام کا جواب اچھے انداز سے دے. آگے جہاد کا ذکر کیا گیا کہ جہاد میں اللہ کی راہ میں نکلنا اور جان کی بازی لگانا، اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے. آیت نمبر وما کان، آیت نمبر 92 کے اندر آتا ہے وما کان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اگر کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے. کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دے. پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہارے دشمن ہے اور مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے. اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی دیت ادا کرنا ہے. اور اگر مومن گردن آزاد کرنا ہے پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے. یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہو. اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے. کفار کے ساتھ جنگ کی جب اجازت نازل ہوئی تو اس میں یہ عین ممکن تھا نا کہ کسی شخص کو کافر سمجھ کر مسلمان قتل کر دیں. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ خطا، مومن اگر کوئی غلطی کرتا ہے، غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے لیے 2 حکم یہاں پر بتائے گئے ہیں. ایک تو کفارہ ادا کرے گا، دوسرا دیت دے گا، اور تیسرا خون بہا. کفارہ کیا ہے کہ ایک مسلمان غلام مرد یا عورت کو آزاد کرے اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے. کفارہ تو کسی حال میں ساقط نہیں ہوتا. ہاں، دیت اگر وارث معاف کرتے تو ساقط ہو سکتی ہے، مگر یہ اس وقت ہوگی جب مقتول کے وارث مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن ان سے معاہدہ ہوگا یا وہ ذمہ ہوں گے جیسے آگے آ رہا ہے. پھر آگے کہا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قتل خطا کے بعد قتل عمد. قتل عمد کا مطلب ہوتا ہے قصداً ارادہ کرنا، ارادے سے کسی کو قتل کر دینا. پہلے تو بغیر ارادے کے قتل ہوا نا، اب ارادتاً قتل ہے. اس صورت میں بھی قصاص یا دیت واجب ہے یا مقتول کے وارث کچھ معاف کرتے. آگے کہا گیا یا الذین آمنوا، آیت نمبر 94 کے اندر آتا ہے یا الذین آمنوا اذا ضربتم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو خوب تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا، بس خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہمیشہ اس سے جو تم کرتے ہو پورا باخبر ہے. لا يستوي القائدون من المؤمنین، ایمان والوں میں سے بیٹھ رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ جو جہاد تو فرض عین ہے، مگر وہ شخص جو بلا عذر گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت اس کو نہیں دی گئی ہے، یعنی کسی عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ گیا، اس کے پاس سواری نہیں تھی
सामान नहीं था, माल नहीं था, तो क्या ये दोनों बराबर हो गए? एक तो ये कि जो जहाज के लिए फौरन निकला, और दूसरा जो किसी उज़र से रोका रहा। तो एक जगह पे तो ये कहा गया जो किसी उज़र से रोक दिया गया, और जो जाने वाले हैं वो दोनों अजर में बराबर है, क्योंकि उसकी नीयत में इखलास था। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है ईमान वालों में से बैठ रहने वाले, जो किसी तकलीफ वाले नहीं, अल्लाह के रास्ते में अपनी माल और अपनी जानों के साथ जहाद करने वाले बराबर नहीं है। अल्लाह ने अपने माल और अपनी जानों के साथ जहाद करने वालों को बैठ रहने वाले पर दर्जे फजीलत दी है, और हर एक से अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, और अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत अता फरमाई है। दरजात मिन्हु मग़फ़िरतुन व रहमा, अपनी तरफ से बहुत से दर्जों की और अजीम बख्शिश और रहमत की, और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्हें फरिश्ते साड़ में कब्ज़ करते हैं, जो अपनी जानों पर जुल्म करने वाले होते हैं, कहते हैं तुम किस काम में थे? वो कहते हैं हम इस सरजमीन में नहायत कमजोर थे। वो कहते हैं कि अल्लाह की जमीन वसी ना थी कि तुम इस पे हिजरत कर जाते? तो ये लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो लौटने की बुरी जगह है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजाल, मगर वो नहायत कमजोर मर्द और औरतें और बच्चे जो ना किसी तदबीर की ताकत रखते हैं और ना कोई रास्ता पाते हैं, तो ये लोग अल्लाह करीब है कि इन्हें माफ कर दे, और अल्लाह हमेशा से बेहद माफ करने वाला नहायत रहम करने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में हिजरत करे और वो जमीन में पनाह की बहुत सी जगह और बड़ी वुसअत पाएगा, और जो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करते हुए निकले फिर उसे मौत पा ले, तो बेशक इसका अजर अल्लाह पर साबित हो गया, और अल्लाह हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। हिजरत के मानी होते हैं दारुल हरब से दारुल इस्लाम की तरफ मुंतकिल हो जाना। आज हम भी हिजरत कर सकते हैं, वो कैसे? गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ हिजरत करना। तो आइए अपने जिंदगी में से गुनाहों को निकाल लें और नेकियों की तरफ हिजरत करें, ताकि हमारा रब भी हमसे राजी हो जाए। आज वो हिजरत तो बाकी नहीं रही है जैसे मुसलमानों को इस्लाम से पहले, जब वो अरब में थे, जब वो मक्का में थे और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, वो रोते थे। उन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी कुर्बानियां दी, और उन्होंने अरब को, मक्का शहर को छोड़ के मदीना की तरफ हिजरत कर ली। तो अगरचे आज वो सूरत हाल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को आजादाना तरीके से अपना रहे हैं। तो इसलिए फिर हमें क्या करना है? हमें गुनाहों से हिजरत करनी है, गुनाहों को छोड़ना है और नेकियों की तरफ आना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। फ़इज़ा क़ज़ीतुमुस्सलाह, आयत नंबर 103 के अंदर आता है, तो जब तुम नमाज पूरी कर लो तो अल्लाह को खड़े और बैठे अपने पहलुओं पर लेटे हुए याद करो। फिर जब तुम मुतमिन हो जाओ तो नमाज कायम करो। बेशक नमाज ईमान वालों पर हमेशा से ऐसा फर्ज है जिसका वक्त मुकर्रर किया हुआ है। नमाज के पूरी कर लेने के बाद क्या हुक्म दिया गया? अल्लाह को याद करो। कब कब, किस किस मौके पर? खड़े, लेटे, बैठे, हर हाल हर वक्त अल्लाह ताला की याद। और नमाज भी हम किस वक्त क्यों पढ़ेंगे? अल्लाह की याद के लिए। यहाँ पे सलातुल खौफ का जिक्र किया गया है, जब कोई सूरत ऐसी हो कि दुश्मन हमारे सामने खड़ा हो और नमाज का वक्त हो जाए, तो नमाज उस वक्त भी माफ नहीं है। उस वक्त भी क्या कहा गया? कोई भी सूरत हो नमाज को पढ़ो, और नमाज को पढ़ने के बाद खड़े, बैठे, लेटे, पहलुओं पर अल्लाह का जिक्र करते रहो। वला तहिनु फी इब्तिगाइल कौम, आयत नंबर 104 के अंदर आता है, और इस कौम का पीछा करने में हिम्मत ना हारो। अगर तुम तकलीफ उठाते हो तो यकीनन वो भी तकलीफ उठाते हैं, जिसे तुम तकलीफ उठाते हो वो तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो उम्मीद नहीं रखते, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। बेशक हमने तेरी तरफ ये किताब हक के साथ नाजिल की है, ताकि तू लोगों के दरमियान इसके मुताबिक फैसला करे जो अल्लाह ने तुझे दिखाया, और तू खैर करने वालों की खातिर झगड़ने वाला ना बन जाए। आयत नंबर 114 में आता है, ला खैरा फी कसीर मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर, इनकी बहुत सी सरगोशियों में कोई खैर नहीं सवाए उस शख्स के, इनकी सरगोशियों में कोई खैर नहीं सवाए उस शख्स के
जो किसी सदके या नेक कामों में लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे, और जो भी ये काम अल्लाह की रजा की तलब के लिए करेगा तो हम जल्दी से बहुत बड़ा अजर देंगे। नजवा किसे कहते हैं? मशवरा करने को। और सदका भी, सदका उस माल को कहते हैं जो अल्लाह ताला से सवाब हासिल करने की सवाब हासिल करने की नियत से खर्च किया जाए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक, आयत नंबर 116 में आता है, बेशक अल्लाह इस बात को नहीं बख्शेगा और इसका शरीक बनाए, और मगर इसके अलावा अल्लाह ताला हर उस शख्स को बख्श देगा जो अल्लाह के साथ शरीक बनाए। यकीनन वो भटक गया, जिसने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया वो भटक गया, और बहुत दूर का भटकना, यानी वो इतनी गुमराही में चला गया कि उसको वापस आना उसके लिए मुश्किल है। अल्लाह अकबर। वइन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा, आयत नंबर 137 के अंदर आता है, अगर कोई औरत अपने हामन से किसी किस्म की ज्यादती या बेरुखी से डरे तो दोनों पर कोई गुनाह नहीं कि आपस में किसी तरह की सुलह कर ले, और सुलह बेहतर है, और तमाम तबीयतों में हिर्स हाजिर रखी गई है। और अगर तुम नेकी करोगे और डरते रहो, बेशक अल्लाह इससे जो तुम करते हो हमेशा से पूरी तरह बाखबर है। नशूजन का यहाँ पे मतलब ये कि ज्यादती, दलाल झगड़ा, एराज, बेरुखी, और नशूज या एराज ये है कि इसे बदसलूकी करे, इसको हकीर समझे, इसके पास सोना बैठना छोड़ दे, कौन? मर्द, और उसको ना नफका ना दे, मारे पीटे। तो क्या कहा गया? अगर औरत के साथ ये सलूक करता है तो फिर औरत को इख्तियार हासिल है कि उसे अलग इख्तियार कर सकती है, लेकिन सुल्ह खैर, सुलह में खैर है। पहले यही कहा गया ना कि सुलह करे, लड़ाई झगड़ा खत्म करे, सुलह में खैर अल्लाह ताला ने रख दी है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, 131 से 132 है, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और बिलाशुबा यकीन हमने लोगों को जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई और तुम्हें भी ताकीदी हुक्म दिया गया कि अल्लाह से डरो, और अगर तुम कुफर करोगे तो बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। और अल्लाह हमेशा से हर तरह बेपरवाह और हर तारीफ का हकदार है, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह बतौर वकील काफी है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए ऐ लोगों और कुछ दूसरों को ले आए, और अल्लाह हमेशा से इसी तरह पूरी तरह कादिर है। वमन कान यरीदु सवाबद दुनिया, जो शख्स दुनिया का बदला चाहता है तो अल्लाह उसको दुनिया दे देता है, और जो आखिरत का बदला चाहता है तो अल्लाह ताला उसको आखिरत अता कर देता है। यानी दुनिया का मतलाशी को अल्लाह ताला दुनिया दे देता है, और आखिरत के मतलाशी को अल्लाह ताला आखिरत और दुनिया दोनों अता कर देते हैं। आयत नंबर 144 के अंदर आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान वालों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के लिए अपने खिलाफ एक वाज़ा हुज्जत बना लो? बेशक मुनाफिर लोग आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे, और तुम हरगिज़ इनका कोई मददगार ना पाएगा मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, इस्लाह कर ली और अल्लाह को मजबूती से थाम लिया और अपना दीन अल्लाह के लिए खालिस कर लिया, तो ये लोग मोमिनों के साथ होंगे, और अल्लाह मोमिनों को जल्दी बहुत बड़ा अजर अता करेगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम कर लेगा, वो मोमिनों के साथ होगा, और अल्लाह मोमिनों को जल्दी बहुत बड़ा अजर देगा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह तुम्हें अजाब देने से क्या करेगा अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान ले आओगे। अल्लाह कदर करने वाला शुक्र गुजार होगे। शुक्र किसको कहते हैं? शुक्र उस घोड़े को अरबी जुबान में अशकूर उसको भी कहते हैं जो कम चारा खाकर भी अपने मालिक का फरमाबरदार बन जाता है, यानी नेमतों के कम होने पे भी तस्करा नहीं करता फिरता, बल्कि थोड़ी नेमतों पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि यार अब तेरा शुक्र है तूने मुझे ये दिया। और शुक्र की यहाँ पे तारीफ क्या बताई गई है कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे, एक जगह पे आते हैं अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है। इससे क्या पता चलता है? शुक्र करना नेमतों की बका का जरिया बन जाता है, और नाशुक्री अल्लाह के अजाब को दावत देती है। तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शुक्र गुजारों में लिख ले
और नाशुक्री से बचा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले और छोटी छोटी कोशिशों को कबूल करके नेकियों में हमें हिस्सेदार बना दे। अगर हम पाठ नंबर 5 के रुकू की तरफ जाएं तो रुकू नंबर 1 के अंदर चूंकि निकाह का तस्करा किया गया और लोंडियों से निकाह का तस्करा किया गया, तो ताल्लुक बिल्लाह हम इस रुकू में कैसे अल्लाह से मजबूत कर सकते हैं। अल्लाह जो है अल अलीम है और दाना है ना। अल्लाह ताला इंसान के ईमान का खूब इल्म रखता है, खूब जानता है। तो हमने फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। और जो छुपी दोस्तियां जिनके नुकसानात घरों में भी होते हैं, घरों से बाहर भी होते हैं, इनसे तौबा करेंगे, क्योंकि जान निकलने से पहले पहले हम अपने रब से तौबा करेंगे तो रब हमें माफ कर देगा। फिर अगर रुकू नंबर 2 को में देखा जाए तो इसका मौजूद है इस्लामी निजाम में जिंदगी आसान और मुनसिफाना है। अल्लाह का जो निजाम जिंदगी है ना, वो अल्लाह की रहमत है। और अल्लाह के निजाम जिंदगी पर जब सालिहीन चलते रहते हैं तो उनकी नजदीक जो पाबंदियां है ना, वो मुश्किल है, पाबंदियों को समझते हैं, वो पाबंदियों को हल्का लेते हैं और फिर कबीरा गुनाह नहीं करते। और अल्लाह की अता करता जो फजीलत अल्लाह ने मर्द को दे दी है उस पर वो झगड़ते नहीं, हसद नहीं करते, बल्कि अल्लाह से उसका फजल मांगते हैं। तो भी हमें क्या करना है, हमने भी अल्लाह से उसका फजल मांगना है, क्योंकि अल्लाह की रहमत ही है जो अल्लाह ताला हमें अपने फजल से अता करता है। आयत नंबर 3 के अंदर आइली खानदान की तंजीम उसका जिक्र किया गया और फिर इसके अलावा रुकू नंबर 4 के अंदर अकली और जिस्मानी नजासत को दूर करने की वजाहत की गई है कि नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, क्योंकि जब नशे की हालत में इंसान होता है तो उसके होश हवास नहीं रहते, तो वो हो सकता है कोई ऐसी बात करे जो शक तक पहुंच जाए, इसलिए ऐसा करने से मना किया गया है। रुकू नंबर 5 में उम्मत मुस्लिमा के फराइज बताए गए हैं। रुकू नंबर 6 के अंदर इस्लामी कानून के मुताबिक हमें फैसला करना चाहिए, ये बताया गया। रुकू नंबर 7 में दुश्मन के मुकाबले की रब्बानी तरबियत जो है ना वो होनी चाहिए, इन दुश्मन से हर वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, असबाब इख्तियार करना चाहिए, मौका के मुताबिक दस्तों की शक्ल में या इकट्ठे मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए और मुसीबत के आने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला के फजल और उसके इनाम का तज़किरा करना चाहिए। रुकू नंबर 8 में अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ही सबकी तरबियत करने वाला है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम की तरबियत की। तो हम फिर क्या करें, हम अपने कल्बो ज़हन को अल्लाह की तकदीर पर राजी रखना सिखा दें, ठीक है ना। जब हम गिले शिकवे करते हैं तो तकदीर से नाराज हैं, रब से नाराज रहते हैं, तो अल्लाह से नाराज ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह हम पर कोई ऐसा हुक्म नहीं उतारता, हम पे जुल्म नहीं करता जिससे हम अल्लाह से नाराजगी का इजहार करते हैं। फिर अगर हम देखें रुकू नंबर 11 के अंदर तो अपने नफ्स पर जुल्म करने वाला जो होता है ना, वो कौन होता है, जो गुनाह करता है। और फिर हिजरत का हुक्म इसमें दिया गया और हम भी इंशाल्लाह ताला कोई एक काम करेंगे नेकी का, गुनाहों से हिजरत करें, कोई गुनाह छोड़ के नेकी करेंगे। कौन सा गुनाह छोड़ेंगे, झूठ जो बहुत ज्यादा गीबत, और क्योंकि ये हमारे रोजों को भी फासद कर देती है ना। फिर रुकू नंबर 12 के अंदर बेदारी और हर वक्त तैयारी का हुक्म दिया गया कि हर हाल में तैयार रहो और हर हाल में तैयारी के बावजूद नमाज को नहीं छोड़ो। रुकू नंबर 13 में देखा जाए तो माशरती अदल की बात की जा रही है और 14 और 15 में इंसानी क़यादत के लिए उम्मत मुस्लिमा की तरबियत को सिखाया जा रहा है। फिर औरतों के हकूक का जिक्र किया गया और इसके अलावा अगर आप देखें आयात को एक नजर में तो यहाँ पर निफाक का तज़किरा भी हमें मिलता है। रुकू नंबर 17 के अंदर मुनाफिकत, और मुनाफिक क्या करता है, दिल में कुछ रखता है और ज़बान पर कुछ और इज़हार कुछ और करता है। तो अल्लाह ताला हमें मुनाफिकों के धोखे से बचाए और हमें महफूज और मामून रखे। और आज के हम सेशन में तौबा इस्तगफार करें और ये दुआ जो भी आज हमने सीखी आज के पारे की दुआ में,
اس دعا کو یاد کر کے اس رمضان کا حصہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.